رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مستجاب الدعوات قرار دیا۔ اچھا، ایک ہمیں آئیڈیا یہ ملا کہ اگر کبھی کسی مستجاب الدعوات سے ملاقات ہو تو پیسے ویسے کی دعا مت کرائیے بھائی، گرین کارڈ کی اور ویزا لگ جائے اور شادی ہو جائے، کیا دعا، ایک دعا کا موقع ملے تو کیا دعا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، خاص طور سے سبحان اللہ مغفرت ہو۔ مگر یہ دیکھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہے، تابعین صحابہ سے افضل نہیں ہے، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگوں کی مختلف پیاری پیاری جہتیں بتاتے ہیں، چاہے جس کو نماز دیں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کی دعا اگر کرا سکو تو ضرور کرانا۔ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل ترین عشرہ مبشرہ میں سابقین اولین میں ان کا نام آتا ہے، اور پھر ان سے جن کو نام لے کے جن کی جنت کی بشارت ہے، اور پھر ان سے کہا کہ مغفرت کی دعا اگر کرا سکو تو کرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یا رسول اللہ، مغفرت کی دعا مجھے ان سے کرانی ہے، کیوں نہیں آپ سے کرا لوں، کیوں نہیں آپ سے کرا لوں؟ رسول کی بارگاہ میں جس کا آنا جانا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کی ملاقاتیں، جو اتنا جری ہے رسول کی بارگاہ میں کہ جو مزاج میں آئے ساری باتیں رسول کی بارگاہ میں کہہ دینی ہے، سب لوگ سوچتے رہے اور عمر فاروق بول دیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایک بندہ یمن کا ہے، وہ اس سے اگر مغفرت کی دعا کرا سکو تو کرا دینا۔ کیا بات، اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع کو واضح کرنا اور ظاہر کرنا اور ثابت کرنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا جو ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو یاد کرتی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ورنہ ان کا مزاج دنیا سے بالکل عین۔ جب ان بزرگوں نے لوگوں کو بھیجا وہاں پہ کہ جاؤ دیکھو تو یہ اویس کون ہے، تو علاقے والے پتہ نہیں دے رہے ہیں، علاقے والے پتہ نہیں دے رہے یہ کون اویس۔ کسی نے کہا کہ وہ وہی اویس جو دیوانہ ہے، وہ تو جنگل میں رہتا ہے، انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے یہ کہا، وہ تو یہ کیا نام ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حضویری رحمہ اللہ کی کتاب کشف الموجود میں بھی پڑھے، تمام بزرگان دین ان کا ذکر کیے بغیر کسی کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ جتنی بھی تصوف کی کتابیں ہیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ضرور ذکر، ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمانا، یہ اس وجہ سے کہ ان کا مقام رفیع بلند ہو جائے۔ ہاں، کسی نے کہا کہ وہ تو ان کا حال یہ کہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، وہ تو جاتے ہیں شہر سے باہر رہتے ہیں، جو کھانا ان کا ہے وہ کھانا ہے جو لوگ نہیں کھاتے، پینا ان کا وہ ہے جو لوگ نہیں پیتے، ان کا پہننا وہ اوڑھنا وہ ہے جو لوگ نہیں پہنتے اوڑھتے۔ عجیب حال ہے ان کا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتے رہتے ہیں، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے رہتے، یہ حال ہے ان کا۔ اس کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں۔ تمام بزرگان دین، کتنے بھی بڑے سے بڑے بزرگوں، کتنی سی بڑی کتابوں، سب ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین مانے جاتے ہیں، لیکن جب لفظ آتا ہے سید التابعین کا تو ایک نام بڑا مشہور ہے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ، ایک نام بڑا مشہور ہے سیدنا سعید ابن، یہ حدیث کی کتابوں میں، ساری کتابوں میں ان تابعین میں ہیں، سید التابعین مانے جاتے ہیں۔ ان کی خدمات کا عالم یہ حضرت سعید ابن مسیب کی، وہ امام المحدثین بھی ہیں، امام الفقہاء بھی ہیں، اور جو 8 فقہائے صحابہ بالمدینہ جن کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے امام مالک قولی حدیثیں بھی ترک کر دیتے ہیں، جن کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے، ان میں نام آتا ہے حضرت سعید بن مسیب۔ اتنی خدمات ہیں، وہ سعید بن مسیب جن کا تذکرہ جب آتا ہے
کہ یزید نے جب حملہ کروایا تھا مدینہ منورہ پہ اور 3 دن تک جو ہے وہ مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی، تو ایک فرد وہاں موجود تھے جن کو پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا. وہ کون تھے؟ سیدنا سعید بن مسیب. لیکن ان کی خدمات ہیں سبحان اللہ بے شمار علمی خدمات ہیں. کوئی حدیث کی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی ان کی مرغیات کے بغیر. جو امام الفقہا بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں. اتنی علمی خدمات، اور اس اتنی علمی خدمات کی بنیاد پہ ان کو سید التابعین کا مقام ملا. مگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کوئی کتاب جو ہے نا کہ کون سی کتاب انہوں نے پڑھائی یا کون سی کتاب پڑھی یا کون سی ہدایت، کوئی ایک حدیث بھی اگر شاید ان کی روایت میں نہ آتی ہو، مگر وہ حدیثیں کیوں روایت کریں گے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں. یعنی امام العارفین، امام الاولیاء اس زمانے کے قطب مانے جاتے ہیں. تو ان کو مخدرمین بھی کہہ سکتے ہیں. مخدرمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوں، مسلمان ہوں، مگر زیارت نصیب نہیں ہوئی، اور تابعین میں مانے جاتے ہیں. بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام سے ملاقات ہے. تو ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے، بہت لوگوں کو پتا ہوگا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وزٹ کرنے آئے تھے. ایک مسلمان کا شوق تو ہوتا ہی ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ کہ کیوں آخر وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں آئے، سیدھی سی بات ہے، سمپل. والدہ بیمار تھی، نابینا تھی، اور کوئی نہیں تھا ان کا. ایک والدہ تھی تو ان کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے. موقع ہی نہیں ملتا، موقع نہیں تھا کہ وہ کون ٹیک کیئر کرے گا. اس زمانے میں سفر یمن سے چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ کی بات نہیں، مدینہ منورہ آنا اور بڑا کام، موقع ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ والدہ نے اجازت دی، حضور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اجازت دی، وہاں سے اجازت ملی لمیٹڈ ٹائم کی، اور آتے آتے مدینہ منورہ پہنچے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے. یہ ترغیب کی بات. جتنا ٹائم دیا تھا چند پہر کا، غالباً میں نے کہیں پڑھا ہے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دوران خیبر تشریف پڑنا تھا یا کہیں اور گئے. لیکن اب پتہ چلا کہ تشریف واپسی کب ہوگی، تو واپسی میں کچھ وقت تھا، اور وہ وقت والدہ کا دیا گیا وقت ختم ہو رہا تھا. سلام کہلوا دیا اور پھر چلے آئے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ سے یہ منظور نہیں تھا کہ ان کو شرف صحابیت ملے، لیکن شرف تابعین میں، یعنی تابعیت کی جو شرف ہے اس میں بھی وہ مقام ملا کہ سبحان اللہ رہتی دنیا تک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جائے.